سورہ یاسین مکی صورت ہے، 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اس کو مکمل سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حروف مقطعات جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس حکمت والے پکے قرآن کی، واو یہاں پر قسم کے لیے ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس پکے حکمت والے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی تو بھیجے ہوئے میں سے ہے، تو نبیوں میں سے ہے، پیغمبروں میں سے ہے۔ اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا ہوا ہے زبردست کا اور رحم والے کا۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، وہم غافلون، تو وہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول، ثابت ہو چکی ہے بات، علی اکثرہم، ان میں بہت سے لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے گردنوں میں، اغلالا تو فہی الی الاذقان، تو وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، فہم مقمحون، تو ان کے سر اوپر اٹھے ہی رہ گئے۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے بنائی ہے ان کے آگے سدا ایک دیوار، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم، پھر ہم نے اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وسواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، آپ تو ڈر سنا سکتے ہیں اسی کو، من اتبع الذکر، جو چلے نصیحت کے پیچھے، وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے رحمان سے بغیر دیکھے۔ فبشرہم بمغفرہ، ان کو خوشخبری سنا دیجیے بخشش کی، معافی کی، واجر کریم، اور عزت کے ثواب کی۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور لکھتے ہیں اسے جو یہ آگے بھیج چکے، وآثارہم، اور جو نشان ان کے پیچھے رہ گئے، وکل شیء، اور ہر ایک چیز کو، احصیناہ، ہم نے گن کر رکھ لیا ہے، گن کر لکھ لیا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی ہوئی اصل میں۔ یاسین، اس لفظ کے متعلق مشہور تو یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں، اور اللہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ یاسین حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے انسان، اور انسان سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہو، یا یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک کا ایک اصول ہے، جس چیز کو اللہ بیان کریں اس کو سمجھ لو، جسے مبہم چھوڑ دیں، جسے بیان نہ کریں اس کی تحقیقات میں نہ پڑو، کیونکہ سمجھ میں آئے گی نہیں، کیونکہ وہ اللہ نہیں سمجھانا نہیں چاہا، سمجھ آئے گی نہیں، وقت بہت قیمتی سے جو ہے وہ تحقیقات میں گزر جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جن حروف سے متعلق، جن آیات سے متعلق ایسی بات ہو کہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا اس کے اوپر ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر کہا کہ آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کو جس نے بھیجا ہے وہ بہت زبردست طاقت والا ہے،
اور رحم کرنے والا ہے، تاکہ آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو جن کے آباء و اجداد میں کوئی ڈرانے والا نہیں گزرا۔ اب ڈرانے سے پہلے اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا کہ وہ رحیم، جس نے آپ کو بھیجا وہ رحیم ہے، لہذا یہ جو ڈرانا ہے یہاں پر یہ انتقام والا ڈر نہیں ہے، یہ شفقت والا ڈر ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ فلاں چیز کے پاس نہ جانا، نقصان ہو جائے گا، تو یہ دھمکی والا یا انتقام والا ڈرانا نہیں ہوتا، محبت اور شفقت والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ڈر سے پہلے جو اپنا نام استعمال کیا تو مقصد کیا ہے کہ وہ جو تمہیں ڈرا رہا ہے وہ تمہیں انتقام نہیں ڈرا رہا، بلکہ تم سے بہت مہربان ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اس کے منع کیے ہوئے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اور کہا کہ ایسے لوگوں کو ڈراؤ ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد میں کوئی پیغمبر عرصہ دراز سے ان کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہاں پر آباء و اجداد میں کوئی نہیں گزرا، اس سے قریبی آباء و اجداد مراد ہے کہ مکہ میں قریبی دور میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی تو مکہ کی ابتدا ہوئی تھی، یہاں پر لوگوں کا آنا جانا ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسی طرح پیغمبروں کے نائب جو مختلف جگہوں پر لوگوں کو اللہ کے پیغامات سناتے رہے، تو یہ جو کہا کہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، یہ قریبی دور مراد ہے کہ آپ سے پہلے اس قریبی دور میں کوئی پیغمبر ان میں گزر کے نہیں گیا، تو قیامت کے دن یہ اللہ کو یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے نہیں آیا تھا، اسی لیے ہم جو آپ کو پہچان نہیں سکے۔ تو یہاں پر آپ کو کہا کہ ان کو ڈرائیے، اور کیونکہ ان کے پاس نزدیکی دور میں کوئی نہیں گزرا تھا پیغمبر، اسی لیے ان میں پڑھنے پڑھانے کا زیادہ رواج نہیں تھا اور ان کو امی اسی لیے کہتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈر جب آپ سنائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے اعلان کیا کل سارا مکہ مسلمان ہو جائے، نہیں، لقد حق القول علی اکثرہم، اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایسی مہریں لگی ہوئی ہیں کہ کچھ بھی کریں آپ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پہ اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کے سامنے ایمان کی دعوت دیں، چاہے کچھ بھی کریں، نہ وہ خود ان دلائل کے اندر غور کریں گے، الٹا آپ سے لڑنے جھگڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، لیکن ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ کیسا ہو گیا ہے ان کا حال، مثال ایسے ہو گئی ہے ایک انسان کو دو صورتوں میں کچھ نظر نہیں آتا، ایک اگر اس کی تھوڑی سی اس کی گردن کو اوپر کر دیا جائے تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا، تھوڑی سی اس کے گردن کو اوپر اٹھا دیا جائے تو اسے اوپر اوپر کچھ چیزیں نظر آئیں گی، وہ نیچے نہیں دیکھ سکے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا، اگر کسی انسان کو ایک تنگ جگہ پہ گھیر دیا جائے، اس کے ہر طرف دیوار بنا دی جائے اور اوپر سے بھی چھت ڈال دی جائے تو پھر اسے باہر کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہو گئی ہے جیسے ان کی گلوں میں ٹوپیں پڑی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے سر اوپر اٹھے رہ گئے تو انہیں اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اللہ کی قدرتوں میں غور کریں۔ یا ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی انسان کو چار دیواری میں قید کر دیا گیا، اسے باہر کی خبر نہیں ہے۔ تو ہدایت کے جو دو طریقے ہیں کہ یا تو انسان اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کی قدرتوں میں غور کرتا ہے، یا باہر کے حالات دیکھ کر، تو وہ دونوں چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی، یہ ان کے اندھے اور بہرے پن کی انتہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اس چیز کے اوپر افسوس نہیں کریے گا کہ میرے کہنے سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور یہاں پر ایک عام ہدایت ہے تمام عام انسانوں کو بھی کہ ہم جب کسی سے نیکی کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں اور سارے لوگ نہ مانیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 100% لوگ تو پیغمبروں کی بات بھی نہیں مانیں، تو ہم عام انسان ہیں، ہم کہاں کسی 100% پوری بستی یا پورے خاندان کو صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک اصول رہا ہے کہ ہمیشہ معاملہ آدھا ہی رہے گا، کچھ لوگ شیطان کی طرف رہیں گے، کچھ لوگ رحمان کی طرف رہیں گے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے گروہ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ جو اعمال کر رہے ہیں، جو آگے بھیجا وہ بھی ان کو ملے گا، جو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں اس کا بوجھ اور وبال بھی ان کو ملے گا۔ اور فرمائے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیجا وہ بھی لکھ لیا،
جو پیچھے چھوڑ کر آئے وہ بھی لکھیں گے. اچھے اعمال آگے بھیجے ہیں تو جنتیں ہیں، برے اعمال بھیجے ہیں تو جہنم کے انگارے ہیں. اور ان اعمال کو لکھا بھی اس لیے کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی باتوں کو کر کے مکر جاتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھے ہیں جس سے پھر انکار ممکن نہیں ہو سکے.